المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، دانشوران عظام، محترم سامعین سامعات، عزیز طلبہ، اور خاص طور سے وہ قابل مبارکباد اور لائق تحسین طلبہ اور طالبات جنہوں نے امتحانات میں اعلیٰ نمبرات پا کر قوم کو ان کی ترقی کے بعد میں سوچنے کا موقع فراہم کیا. ہم قدم سوسائٹی کے امت کے غمخوار اور فکر مند نوجوانوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. انہوں نے ہمیں عبادت اور خدمت والی امت بنایا ہے. ہم اللہ کو بھی جانتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور ہم سے کہا یہی گیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو اپنے خالق کو پہچانو، اور خالق نے جو بنایا ہے اس مخلوق کو پہچانو. خالق کو پہچاننا اور اس کی بارگاہ میں عبدیت کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے. خالق کو پہچاننا یہ علم ہے. خالق کا علم خالق ہی بولا. مخلوق کو خالق کا علم اپنی ذات سے نہیں ہو سکتا، اس کی کیپیسٹی اور استطاعت سے باہر ہے. بچے کو یہ بات کہ یہ تمہارے ابا ہیں باہر والے بتاتے ہیں. بچہ خود اپنی ذات سے جانے کہ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے ابا ہیں، اس کی اپنی ذات اس کی مستطیع نہیں ہے، اس کو پہچان کرائی جائے. یہ جو ہمارے طلباء اور طالبات بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ تھوڑی دیر اگر آپ لوگ چپ ہو جائیں تو ہم تھوڑا سا بول لیں، اور اگر آپ لوگ بیان کریں تو اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اس کا تعارف خالق خود کرائے گا، وہ سب کو بنانے والا ہے. اس کا تعارف اس کا علم ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. خالق کون ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. جب یہ بات آتی ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، ایک تو اس کی وہ صفات ہیں کہ وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے. ایک تو یہ اس کی شؤون ہے، وہ جواد الکریم ہے، اور ایک طرف اس کی صفات ہے کہ اس نے بنایا کیا کیا ہے. اس نے دنیا کو بنایا، زمین و آسمانوں کو بنایا،
اس نے زمین میں کیا کیا پیدا کیا ہے، کہیں خلقہ سے بتلایا ہے، کہیں سخرہ سے بتلایا ہے، زمینوں کی گہرائیوں میں کیا کیا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں میں کیا کیا ہے، فضاؤں میں اور ہواؤں میں کیا کیا ہے، وہ کس طرح پرندوں کو ہواؤں میں مسخر رکھتا ہے، پرندے کیسے ہواؤں میں رکے رہتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہواؤں میں ان پرندوں کو گرنے سے روکے رکھتی ہیں۔ یہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کا علم یعنی مخلوق کا علم یہ بھی حقیقت میں خالق ہی دیتا ہے، یہ بھی وہی بتاتا ہے کہ کون جو لوگ خنزیر کا گوشت کھا لیتے ہیں وہ بھی خنزیر کا دودھ نہیں پیتے، دودھ وہ گائے اور بھینس کا ہی پی رہے ہیں، اونٹ اور بکری کا ہی پی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو خالق نے مخلوق کا استعمال خود بتلایا ہے، وہی بتلاتے ہیں ثمانیۃ ازواج، وہی بتلاتے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، وہی بتلاتے ہیں چاہے بر ہو یا بحر ہو کیا حلال ہے، کیا چیزیں استعمال کی ہیں، ان کے سلسلے میں کہیں اشارات ہوں یا وضاحتیں ہوں، لیکن مخلوق کا علم بھی اللہ دیتے ہیں، خالق کا علم بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ بندے کو اگر یہ علم اللہ نہ دے تو بندے کو علم نہیں ہو سکتا۔ علم ایک اکائی ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے موضوع پر جو انکروچمنٹ کیا ہے، جو اتکرمن کر لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ علم ایک اکائی ہے، علم میں دوئی ہے، خالق کے علم کو اور مخلوق کے علم کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ سے خالق کا علم اور مخلوق کا علم انبیاء کی وساطت سے ملا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ خالق کی ذات اور صفات کے بارے میں جو علم ہے اس پر انسان اپنی دماغ سے تفصیلات مہیا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی ذہن سے بالا تر ہے، لیکن مخلوقات کا جو علم ہے اس میں انسان کو موقع دیا گیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ما لم یعلم دیا گیا ہے، لیکن اس کے آگے کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ کو جانا ہے، اب آپ پڑھیے، وہ ما لم یعلم جو آسمانوں سے آیا ہے وہ بھی پڑھیے اور ہر مخلوق کو پڑھیے۔ خالق کو پڑھنے کی آپ میں طاقت نہیں، وہ بہت بڑا ہے، وہ علیم و خبیر ذات ہے، عظیم ذات ہے، اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں تدبر نہیں ہوگا، اللہ کی ذات میں تدبر مت کرنا، تفکروا فی خلق اللہ، خلق الہی میں تفکر کرنا، اور اس کے لیے دعوت دی گئی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں اللہ کی، ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہاں کہا گیا ہے کہ اب آپ ان میں تفکر کیجئے، غور کیجئے، یہ سمجھ کر کیجئے کہ یہ مخلوق ہے اللہ کی، اس میں بہت کچھ ہوگا، ترت در ترت نکالتے چلے جاؤ گے، لا تنقضی عجائبہ، جہاں ایک طرف قرآن پاک کے باب میں کہا گیا ہے، سچائی یہ ہے کہ قرآن پاک مخلوقات کے بارے میں جن علوم کا اشارہ کرتا ہے وہ علوم نکلتے چلے جائیں گے، قیامت تک نکلتے ہی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ آپ کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، جو کریشن ہے اللہ کا، جو مخلوقات ہیں، مجھے نہیں معلوم مخلوق کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اگر کوئی ہندی داں ہو ایسا اور وہ بھی راہ
صاحب کی طرح نہ ہو. مسند نشی کا ترجمہ پوچھا تھا انہوں نے کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ ستادھیش، تو وہ کہنے لگے پھر ہمارا مسند نشی اچھا ہے. تو ایسا بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ جو کریشن ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، اس میں غور و تدبر کرنے کو کہا گیا ہے. جتنا جتنا غور کریں گے آپ اپنے لیے نفع بخش چیزیں نکالتے چلے جائیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. جتنا تدبر کرو گے نفع ہوگا، اور اگر اس کو ہٹا لیا تو پھر انہی ساری مخلوقات سے آپ نقصان دہ پہلو نکالتے چلے جائیں گے. نقصان دہ پہلو نکالتے چلے جائیں گے. نفع بخش پہلو اسی وقت نظر آئے گا جب آپ خالق کے خلق کا، یعنی اس کی پیداوار کا، اس نے جو کارسازی کی ہے، کرشمہ سازی کی ہے، اس کا استحضار رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے. علم تو ایک اکائی ہے، ایک اکائی تھا اور ایک اکائی رہے گا. علم میں نفع اور نقصان والی تقسیم تو ہے. قرآن کریم نے علم نافع کی دعا کرائی ہے، یہ تقسیم تو ہے، لیکن ایک تو علم کی کوئی تھا نہیں. اسی لیے کسی بھی چیز میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے زیادہ دے دے، لیکن علم کے بعد میں کہا گیا ہے رب زدنی علما. یہ اس کی کوئی تھا ہی نہیں ہے. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا ملا ہے، پھیلاتے رہو. یہ جو پھیلا رہے ہو، یہ چھوٹی سی وضاحت، یہ جو پھیلا رہے ہو اگر غلط ہو تو علماء بعد میں تنبیہ فرما دیں. یہ جو پھیلا رہے ہو یہ اضافہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک خاتون آٹے کو لیتی ہے اور اس سے روٹی بیلتی چلی جاتی ہے. روٹی بیل دینا آٹے میں اضافہ کرنا نہیں، یہ آٹے کو ایک صورت دے دینا ہے. یہ دنیا بھر میں جو علوم سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سائنس جتنی بھی تحقیقات کرے گی، جتنی ڈسکوریز دنیا میں آئیں گی، اضافہ نہیں ہے. یہ وہی علم ہے جس کو انسان نے اپنے اختراعات سے، اختراعی جو صفت اس کو بخشی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے ذریعے سے اس کو وسعت دی ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہ جو پہلو ہے پھیلا لینے کا، اس میں اضافہ نہیں ہوتا. آٹا تو اتنا ہی ہے، مخلوق وہی ہے. اس کے نفع کیا کیا ہے وہ آپ تحقیق کرتے جائیے اور نکالتے چلے جائیے. کل تک جو ذرات آپ کے لیے بیکار سمجھے جاتے تھے، آج آپ اس میں سے ایٹم نکالتے ہیں. دھوپ کی وہ شعاعیں جو برسوں سے بہت سی ایسی جانی انجانی نفع کی چیزیں ان سے انسان حاصل کرتا تھا، آج آپ ان سے برقیات کو حاصل کر رہے ہیں، مشینیں چلا رہے ہیں، دنیا کا ایک نظام چلانے پر قادر ہوئے ہیں، آپ شعاؤں کو مسخر کرنے لگے ہیں. یہ سب ہوتا چلا جائے گا. آپ وہی بارودی ذرات کو کتنے نفع میں بھی تبدیل کرتے ہیں، نقصان میں بھی تبدیل کرتے ہیں. یہ تو انسان کا اپنا ذہن ہوتا ہے نا. ایک ایٹم آیا، اس سے آپ نے بم بنایا اور لاکھوں آدمیوں کو آپ نے مار دیا اور فخر کیا کہ دیکھیے ہم اس پر قادر ہیں اتنوں کو مٹانے پر. لیکن ایک آیا، اس نے اسی ایٹم کو لیا اور اس کے ایک باریک ترین ذرے سے دل کے اندر پائی جانے والی نسوں میں ہونے والا کیلشیم کا بلاکیج تھا، جو کیلشیم جمتے جمتے نسوں کو بلاک کر رہا تھا، اس نے اسی ایٹم کو وہاں لے جا کر جب بلون کے ذریعے سے پھوڑا تو وہ کیلشیم ریزہ ریزہ ہو کر خون میں تحلیل ہو کر نکل گیا اور آپ کی نسیں کھل گئی. مرتا انسان بچتا بھی ہے اسی ایٹم کے ذریعے سے، اور زندہ انسان مرتا بھی ہے اسی ایٹم کے ذریعے سے. یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اسے تعمیر میں استعمال کرتے ہیں یا تخریب میں استعمال کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے جو مخلوقات دی ہیں ان میں تفکر کے لیے کہا گیا، علم میں دوری نہیں ہے. یہ تو
جب انگریز آئے تھے تو ہندوستان میں علم تھا، اخلاقیات تھی، اخلاقی قدریں تھیں. انہوں نے کہا کسی قوم کو غلام بنا کر رکھنا ہے تو ان کو گرانا پڑے گا پہلے. اتنی اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کے ساتھ کسی قوم کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا. یہ تو 4 دن میں ہمیں ذلیل کر کے بھگا دیں گے. ان کے سامنے ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں منہ دھونے کا تمیز نہیں ہے. اور یہ اخلاقی اقدار میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اخلاق کی معراج پہ پہنچایا ہے تو حج سوریا پر ہے. اس کی وجوہات تلاش کی جائیں. کہا گیا اس کی وجہ، اس کی وجوہات ہیں میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ایک تو ان کا خاندانی ڈھانچہ ہے اور ایک ان کا علمی اسٹرکچر ہے. جب تک اس کو تعلیمی اسٹرکچر کو ڈیمیج نہیں کیا جائے گا ان کو اخلاقی اقدار سے نیچے نہیں اتارا جا سکتا. مستقل ایک محنت کی گئی اور تعلیمی نظام کو ختم کیا گیا، سرے سے مٹایا گیا. ہزاروں نہیں، اگر تاریخ کو بہت گہرائی سے دیکھیں گے تو 1 لاکھ سے زائد مدارس وہ تھے جن کو ختم کیا گیا. اور وہ ایسے تھے کہ اسی مدرسے میں اسی کلاس میں پڑھنے والا ملا نظام الدین بھی نکلتا تھا جو فتاوی عالمگیری لکھتا تھا، اور اسی کلاس میں پڑھنے والا احمد معمار نکلتا تھا جو تاج محل کا ڈیزائن کرتا تھا. ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا، ایک ہی کلاس ہوتی تھی، وہی پڑھنے والے ادھر آتے تھے تو اس معیار کے بنتے تھے اور ادھر جاتے تھے تو اس معیار کے بنتے تھے. اس لیے کہ دوری نہیں تھی، خالق اور مخلوق کے علم کی تقسیم نہیں تھی. اللہ کی معرفت اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی معرفت ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کو دی جا رہی تھی. اس کو ختم کیا گیا باقاعدہ، اور ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا جس میں علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، اور جو علم دان تھے 50,000 علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا. یہ تو بہت ہی زیادہ مشہور بات ہے، لیکن یہ 50,000 اکیلے نہیں ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. 50,000 تو وہ ہیں جو ایک جھلے میں 1857 میں چلے گئے، خالص 50,000 نہیں. اتنی بڑی تعداد کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر مدارس کے نظام کو معطل کر دیا پورے ملک میں. ایک لمبی مدت کے بعد آپ نے ایک نیا تعلیمی نظام دیا اور اس کو کہا کہ کریٹر کوئی چیز نہیں، صرف کریشن باقی ہے، خالق نہیں ہے، صرف مخلوق ہے. اور اب دنیا میں مخلوق کی تعلیم حاصل کی جائے گی، خالق کی نہیں. آپ کو سڑکیں بنانے کا، مکان بنانے کا علم دیا جائے گا، آپ کو گاڑیاں بنانے کا علم دیا جائے گا، انسانوں کی ریپیئرنگ کا علم دیا جائے گا، یہ سب آپ کو دیا جائے گا. اقدار، اخلاق، کیریکٹر، ان سب کو ہٹا دیا جائے گا. مذہب، خالق کی پہچان، اس کے سامنے حاضری کا استحضار، اس کے سامنے کی جوابدہی، اس کی محبت جس کے لیے انسان پیدا ہوا تھا، اس چاشنی سے ان جلیبیوں کو محروم کر دیا جائے گا اور یہ سوکھی جلیبیاں مارکیٹ میں فراہم کی جائیں گی. یہ علم کی تقسیم دنیا میں سب سے پہلے لارڈ میکالے کے زمانے میں ہوئی ہے، اور وہ حضرت یہ دے گئے ہیں جو آج تک لوگ خیرات کھا، آج تک وہی چل. جب علماء نے یہ دیکھا کہ حکومت نے سرے سے ہاتھ اٹھا لیا اور اب مذہب کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے سے روکنے کی پختہ تدبیریں کر لی گئی ہیں، تو اب مذہب کی خود کی حفاظت اور دنیا میں لوگوں کے درمیان اس کو رائج رکھنے کی کوشش اور فکر، یہ علماء کے لیے بنیادی مقصد ٹھہرا.
اس لیے کہ مخلوق کا علم تو ادھر چلا گیا. پھر یہ ہوا کہ بھائی مذہب کی حفاظت کے لیے جو کوشش و تدبیر کی جائے گی اس کے لیے مدارس قائم کیے جائیں گے اور فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے یتیم و مسکین وہ بچے جن کو باہر لے جا کر عیسائیت پڑھائی جا رہی ہے سکھائی جا رہی ہے ان سب کو لایا جائے گا, ان کو مستقل جگہوں پر رکھا جائے گا, ان کی مذہبی تربیت کی جائے گی, ان کو نبوی اقدار سکھائی جائیں گی, ان کو نبوی انداز دیا جائے گا اور ان کو مستقل تحفظ دین کا مذہبی تعلیم کی حفاظت کا کام ان کو دیا جائے گا. یہ مذہب کی تعلیم کی حفاظت بھی کریں گے, اشاعت بھی کریں گے اور اسے امت میں نافذ بھی کریں گے. اس طرح مدارس نے اپنا کردار شروع کیا اور اسکولوں کی تعلیم الگ ہوتی چلی گئی. ان کے پیش نظر چونکہ حفاظت تھی اس لیے انہوں نے اس تعلیم کو مس نہیں کیا اور ادھر والوں کے پیش نظر نسلوں کی ذہنی تباہی تھی اس لیے انہوں نے مذہبی تعلیم سے سرے سے دوری بنائے رکھی اور اس طرح یہ تقسیم ہوتی چلی گئی. اصولی بات یہ تھی کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا کب؟ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا. چاہے یہ آزاد ہوں یا وہ اپنے کہنے کے مطابق آزاد ہوں, ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں, دیواروں کے دونوں طرف کے لوگوں کو آزادی کے فوراً بعد اس تقسیم کو ختم کرنا تھا. اس کے لیے مولانا آزاد نے مستقل ایک کنونشن بلایا جس میں بڑے بڑے تھے. مولانا انور شاہ کشمیری بھی تھے اور قاری طیب صاحب بھی تھے, بڑے بڑے ہمارے اکابر تھے اور وہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی تقریر کی کہ یہ تعلیم کی جو تقسیم ہے اب اس کو ختم کر دیا جائے. جب وہ وزیر تعلیم تھے اور سارے مدارس کو حکومتی نگرانی میں شامل کر لیا جائے. لیکن قربان جائیے ہمارے اکابر پر, ہمارے اکابر کی دور رس نظر تھی. انہوں نے کہا جب آپ نے ملک کا ڈھانچہ سیکولر بنایا ہے اور سیکولر کا مطلب ہے لامذہبی, اگر ہم نے آج ان مدارس کو حکومت کی نگرانی میں دے دیا تو کل ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ ہم ان کو کتنا اپنے اصل حال پر باقی رکھ پائیں گے. جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے آنے والی شخصیات, آج آپ وزیر تعلیم ہیں, آپ سیکولرزم کو سمجھتے ہیں اور آپ ہیومنٹی کو سمجھتے ہیں, لیکن کل جو لوگ آئیں گے کیا وہ ان سب چیزوں کی گہرائیوں کو سمجھنے والے ہوں گے؟ اس لیے اس کو قبول نہیں کیا گیا, مدارس کو اعلیٰ حال ہی رکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ مدارس کے اندر اس وقت تک جو کتابیں فلسفے حیات حکمت اور انجینئرنگ کی اور طب کی پڑھائی جاتی تھی ان کے اساتذہ کم ہوتے چلے گئے تو دھیرے دھیرے وہاں سے وہ چیزیں ختم ہو گئیں. وہ نصاب بھی معرہ ہو کر رہ گیا اور ادھر دوسری طرف جو معرفت علوم کے لیے پڑھائی جاتی ہے لیکن پڑھائی جاتی ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. تو ہمارے جو علماء آئے وہ مخلوق کے علم سے بالکل خالی آئے اور ادھر جو اسکولوں سے طلباء آئے وہ خالق کے علم سے سراسر بے بہرا ہو کر آئے. یہ دونوں کے درمیان دوری ہوتی چلی گئی, ورنہ علم میں دوری نہیں ہے. بغیر خالق کے علم کے اگر کوئی مخلوق کا علم حاصل کرے گا تو صرف انسانیت کی تباہی اور دنیا کی بربادی کا ذمہ دار بنے گا. وہ چور بنے گا. وہ ڈاکٹر بناؤ گے تو گردے چرائے گا, اس کو ماسٹر بناؤ گے تو بچوں کی زندگی تباہ کرے گا, اس کو جج بناؤ گے تو مظلوموں کو انصاف دلانے کے بجائے ظالم کو کامیاب ٹھہرا کر باہر پہنچا دے گا. اس کو جہاں اس کو محافظ بنا کر کھڑا کرو گے تو ڈکیتی ڈالے گا.
اس کو جہاں کھڑا کر دو گے وہ ڈسٹرکٹیو مینٹلٹی کا بنے گا. وہ اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنی صلاحیت کو اور اللہ کی طرف سے جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان کو تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کرے گا اگر خالق کا نور اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو خالق کی معرفت دی ہے تو پھر وہ درمیان میں رہتا ہے. ایک طرف وہ مخلوق میں غور بھی کرتا ہے اور ایک طرف اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وارے اللہ تیری قدرت، تو نے کیا کیا بنایا ہے. اس کا ایمان بڑھتا ہے خالق کی حسن تدبیر پر، خالق کی کرشمہ سازی پر. اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان ترقی کرتا ہے اور دنیا میں وہ ایمان پھیلانے کا ذریعہ ہے. لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے وہ اپنے علم سے. اور پھر وہ اپنا استعمال دنیا کے نفع کے لیے کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات نافع ہے. اللہ دنیا میں سب کچھ پہنچا رہے ہیں، جتنے خیر کے پہلو ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. غالبی صفت ہے اللہ کی، لیکن سلب خیر کا نام ضرر ہے. جہاں سے آپ خیر ہٹا لیں گے تو ضرر خود بخود آ جاتا ہے. اجالے کو آپ ہٹا لیں گے تو خود بخود نقصان آ جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے. تو اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے شر. جب اللہ کی خیر دنیا میں نہیں رہے گی تو شر ہی شر رہے گا. اس لیے نسبت اللہ کی طرف شر کی نہیں کرتے، خیر کی کرتے ہیں. تو جو جتنا اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اتنا وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ ہمارے جنازے بتلائیں گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کون تھے. جو نفع بخش ہوتے ہیں وہی اولاد باپ کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے وہ ان کے لیے کارآمد تھا، فائدے مند تھا. ورنہ وہ تو بیچارہ بیمار تھا، پریشان تھا، کانس رہا تھا، رات رات بھر سانس پھول رہی تھی. ابھی ہم اور ڈاکٹر صاحب ایک صاحب کے مکان میں اوپر کے حصے میں تھے تو وہاں کوئی آوازیں نیچے کی نہیں آ رہی تھی، بڑا سکون تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا میں نے جب 3 منزل آ کے اتنا سکون ہو گیا تو جو سب سے اوپر چلے جاتے ہوں گے ان کو کتنا سکون ملتا ہوگا. تو بہت ہی زیادہ سکون ملا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے سب کو نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ ڈرا رہے ہیں، اوپر جانے سے بھی روک رہے ہیں. حق یہ ہے کہ جب جو لوگ نفع والے ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا برسوں روتی ہے. آج تک آپ عمر کو رو رہے ہیں، آج تک آپ عثمان کو رو رہے ہیں، آج تک آپ ابو ہریرہ کو روتے ہیں، آج تک آپ بخاری کو اور ابو حنیفہ کو روتے ہیں، آج تک آپ علوم کے مناروں کو روتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ نفع بخش تھے. جو نفع بخش ہوتا ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. جو بھی نفع بخش اللہ کی مخلوق کو جو نفع کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھا. میرے بھائیوں، اللہ عز و جل آپ کو علم نافع کی دولت سے سرفراز فرمائے. آپ نے محنتیں کی، اپنی زندگی کو محنت اور جد و جہد پر ڈالا تو آج اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ اس دو راہے پر آ کر کھڑے ہیں جہاں سے اب آپ کو اپنے مستقبل میں میدان منتخب کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. میدان منتخب کرنے کا فیصلہ کرنا. یہ سوسائٹیز جو کام کرتی ہیں اس لیے نہیں کہ مجھے بلایا ہے بٹھایا ہے تو میں ان کی تعریف کروں. ان سوسائٹیوں کا بہت بڑا کردار ہماری سوسائٹی میں اس نسل نو کی تعمیر کے لیے بہت بڑا کردار ہے. اگر یہ اس کو سمجھیں، یہی ہیں وہ تنظیمیں جو بچوں کی ایک تو حوصلہ افزائی کرتی ہے. ورنہ تعلیم والے بے تعلیم والے آج کل ایسے برابر ہو گئے ہیں، بلکہ تعلیم والوں کی ایسی تذلیل اور توہین ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کا جو جوش جو جذبہ ہونا چاہیے وہ دھیرے دھیرے مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ تعلیم کی اہمیت بھی بتلائی جائے اور جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. نیز دوسرا بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی نئی نسل کو میدان عمل منتخب کرنے کے لیے سہارا دیں.
ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمی پائی جا رہی ہے، بچے بچپن سے اسکول پہ جاتے ہیں، ماں باپ پیٹ پر پتھر باندھ کر گاڑھے پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کی ابتدا تو کراتے ہیں، تعلیم تو بک رہی ہے اور بہت مہنگی بک رہی ہے، جھانکیاں لگ رہی ہیں، بہت مہنگا علم حاصل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے کوئی کھلا ہوا مستقبل نہیں ہوتا، کوئی میدان نہیں ہوتا، رخ متعین نہیں ہوتا، اس لیے ان کی محنت میں اسپرٹ نہیں ہوتی۔ بھائی مجھے کسی منزل پر جانا ہے تو میں پوری طاقت اور قوت اس میں لگا دوں گا کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کب پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے، تو پھر میری وہ محنت اور وہ جوش اور جذبہ نہیں رہے گا۔ کمیونسٹ کے دنیا میں ناکام ہو جانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس میں مالکانہ حق چھین لیا گیا تھا، تو نہ کاشتکار جوش کے ساتھ کاشتکاری کرتا تھا، نہ محنت کرنے والا محنت کرتا تھا۔ جب آپ بچوں سے ان کا مستقبل، ان کا ٹارگیٹ، ان کا ہدف، ان کا مقصد چھین لیں گے، ادھر سے اندھیرا کر دیں گے، تو بچوں کی کاوش اور کوشش کم ہو جائے گی، وہ چوراہوں پر نظر آئے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے بچپن سے ان کا مستقبل بتلائیں کہ آپ کو بننا کیا ہے۔ اس کے لیے جو تعلیم والے ہیں، ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ جو قدیم ہمارے سائنٹسٹ گزرے ہیں، ڈاکٹر نے جیسا کہ تذکرہ کیا ہے، جو فلاسفرز گزرے ہیں، جو ماہرین گزرے ہیں، بلکہ بہت سے علوم کے میدان کے امام گزرے ہیں، ان کو پڑھایا جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے مضامین تیار کیے جائیں تاکہ ہمارے بچے ان کا تعارف پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ میں مسلمان ہو کر یہ کر سکتا ہوں، میں بھی ایک ریسرچ اسکالر بن سکتا ہوں، میرا ریسرچ بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی تحقیق پیش کر سکتا ہے، مجھے بھی اللہ نے دماغ دیا ہے، میں کسی نئی ڈسکوری میں یوگدان دے سکتا ہوں۔ یہ حوصلہ اس کے اندر ہو، یہ جذبہ ہو، جس کے ساتھ وہ میدان میں آئے، جس میدان میں بھی اس کا ذہن چلتا ہو اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اس کو اجازت دیتا ہو۔ یہاں ایک صاحب تھے جو حوالدار ہوم گارڈ کے سپاہی سے انہوں نے نوکری شروع کی تھی، اور بھیرو سنگھ شیخاوت ہوم گارڈ کے سپاہی سے شروع کی تھی اور نائب صدر جمہوریہ بن کر مرے ہیں۔ اللہ کہاں سے اٹھائیں گے، کہاں پہنچائیں گے؟ فیملی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر ہم کس کو کیا رخ دے سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ یہ تنظیمیں مستقل ہر سال بچوں کی یہ کاؤنسلنگ کریں کہ آپ کس میدان میں ڈپلوما کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہے اور آپ کی تعلیمی استعداد مضبوط ہے تو آپ ڈگری کے کس میدان میں جا سکتے ہیں، کون سا آپ کے لیے مناسب ہوگا، قریب رہ کر آپ کیا کر سکیں گے۔ اگر طالبات ہیں تو باپردہ ماحول میں اپنی عزت اور آبرو کی سلامتی کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ وہ کون کون سے میدان ہیں جن میں یہ بچیاں قدم رکھ سکتی ہیں اور انسانیت کے لیے نفع بخش بن سکتی ہیں اور اللہ کی مخلوقات کے نفع کو دنیا تک پہنچا سکتی ہیں، یہ بتانے والی ضرورت ہے کہ موجود ہوں۔ یہ تنظیمیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ یہ میدان فراہم کیے جائیں اور ان میدانوں میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جو پیسہ آج شوق اور شور شرابے پر خرچ ہو رہا ہے، کاش کہ ہم اس نسل نو کے نوجوان کو اپنا سمجھیں، اپنی اولاد سمجھیں۔ یہ سب کے سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہمارے گھرانے کے افراد ہیں، ہم ان کو اپنا سمجھ کر اپنے خرچ سے ان کے ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہوئے ان کو آگے کی تعلیم کے مواقع فراہم کریں، اسکالرشپ کا انتظام کریں تاکہ ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر، اچھے آفیسرز، اچھے سائنٹسٹ، اچھے پروفیسرز، اچھے انجینئرز، ہر میدان میں اچھا ذہن اور دماغ رکھنے والے لوگ میدان میں آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ
ان کو دین کا تڑکا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چاشنی فراہم کی جائے، ان کا اسلامی ذہن بنایا جائے۔ اسلامی ذہن ہوگا، ایمانی ذہن ہوگا تو امن کا ذہن ہوگا، سلامتی کا ذہن ہوگا، ترقی اور خیر کا ذہن ہوگا، اللہ کا نور ان کے دلوں میں ہوگا تو جو کچھ بھی نکلے گا وہ خیر بن کر نکلے گا۔ ضرورت ہے کہ ان کی یہ تعمیر بھی کی جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی نسل نو کی فکر خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دینے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نوجوانوں کو روشن مستقبل نصیب فرمائے اور انہیں امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، عالم کے لیے چمکتا دمکتا ستارہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔